رمضان المبارک کے متعلق کل ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا ایک حصہ سماعت فرمایا تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی دو خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر فیہ یزاد رزق المؤمن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح ہم اسے ایک معنوی اعتبار سے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی معنوی کا مطلب ہے کہ ایسی برکتیں اور رحمتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن محسوس ہوتی ہیں۔ اور یہ جو آج جملہ حدیث کا پڑھا، اس میں ظاہری اور حسی برکت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں ظاہری طور پر، حسی طور پر ایمان والوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی برکت ہے جو سب کو نظر آتی کہ عام دنوں میں، سال کے 11 مہینے میں ہم اس طرح کا رزق جو رمضان المبارک میں افطاری کے ٹائم میں، سحری کے ٹائم میں کھاتے ہیں، تو اس طریقے سے ہم نہیں کھا سکتے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک اس طریقے سے انتظام فرما دیتے ہیں کہ انسان وافر مقدار میں اچھی سی اچھی غذا جو ہے وہ رمضان میں آسانی کے ساتھ کھا لیتا ہے۔ اس میں جو ہمارا معاشرے کا غریب طبقہ ہے وہ بھی شامل ہے اور متوسط طبقہ بھی شامل ہے، ان کو بھی اللہ پاک رمضان مبارک کے مہینے میں وہ پھر اللہ کا ایک نظام ہے، کسی طرح اللہ پاک وہ رزق پہنچاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیونکہ سب سے آپ حضرات کو پتہ ہے، علماء سے آپ سنتے ہیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ اللہ پاک بہت سے ایسے کام جو انسان اس کا بظاہر وسیلہ ذریعہ بن سکتا ہے، تو اللہ پاک سب سے پہلے انسان کو اس کا موقع عطا فرماتے ہیں، یہ اس کا ذریعہ بن۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب ارشاد فرمایا، آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ یمن سے چلا تھا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو ہے وہ مکہ کے سردار تھے اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ انہوں نے ابرہہ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ گھر جس کا ہے وہ خود بچائے گا، اور تم صرف اتنا کرو کہ ہمیں موقع دو کہ ہم اپنے اونٹ، اپنے بیوی بچے لے کر یہاں سے ایک طرف چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے دادا اس وقت ابرہہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت ہم کریں گے، تو جو کام اللہ نے ابابیل سے لیا، فرمایا اس وقت میرے دادا سے اللہ لے لیتے۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک انسان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کام کے لیے آگے ہو۔ لیکن جب اگر انسان نہیں کرتا تو پھر اللہ کی اور مخلوق ہے، پھر اللہ تو کسی لاؤ لشکر کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک تنکے کو شاہ تیر سے زیادہ مضبوط کر دے، اور جب چاہے تو شاہ تیر کو تنکے سے زیادہ بے وقات اور بے حیثیت کر دے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں
اللہ پاک نے ہم انسانوں کو سب سے پہلے یہ موقع دیا کہ ہم اپنے رزق میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا، اللہ فرماتے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی رزق ہے، جو بھی نعمت ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اللہ پہلے ترغیب دیتا ہے تم دو۔ تو اللہ کے بہت سے ایسے نیک لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اس راز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک جب ہمیں ترغیب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارے مال کا محتاج ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ دینے والے کے رزق کو اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے۔ اور یہ سب تجربہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں ہمیشہ وہ زکوٰۃ بڑھی رہی ہے آگے، کوئی قربانی کرتا ہے قربانی کا سلسلہ اس کا آگے بڑھ ہی رہا ہے۔ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما رہے ہیں، اور جب انسان نہیں تو اللہ پاک خود کریں گے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس برکت کو کہ اللہ پاک رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ تو اس کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے، کئی 2-3 جگہ پر آیا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو شوحہ یہ مرکب ہے بخل اور حرص سے، کہ جو بندہ اپنے آپ کو حرص اور بخل سے بچا لے، بس اس کی کامیابی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، وہ دنیا آخرت میں کام۔ بخل کیا ہے؟ بخل یہ کہ انسان اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بخل سے بچاتا ہے، کیونکہ بخیل آدمی اپنے مال کو کسی پہ خرچ نہیں کرتا۔ اور حرص کیا ہے؟ حرص یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو سمیٹنا، کھا جانا ناجائز طریقے پر، یہ حرص کہلاتی ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ختم ہو جائے، حرص بھی ختم ہو، دوسرے کے مال کو بھی ناجائز طریقے سے کھانا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی نہ لگائے انسان، اور اپنا مال جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی رضا کے خاطر وہ دوسروں پہ خرچ کرے، جہاں اس کی ضرورت ہے اپنے اوپر بھی لگائے۔ تو فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی آیت بھی اور حدیث مبارکہ کا بھی یہ حصہ، اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اللہ اس کا نور ہمیں عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔